امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہے ڈاکٹر فیب۔ آج کچھ آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہوں گا، اور امید ہے آپ سب کو بہت اچھے لگیں گے اور آپ سب فالو کریں گے، کیونکہ یہ سب آپ کے لیے ہیں، آپ کی ہیلتھ کے لیے ہیں۔ کوئی بھی انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم سب پہلے سے بیمار تھے؟ کیا ہم پہلے سے موٹے تھے؟ کیا ہمیں شوگر، بلڈ پریشر، دمہ، یہ کان، تھائرائڈ، اوویرین ڈیزیزز، جو بھی فیمیلز کے مسئلے ہیں، کیا وہ سب کو پہلے سے تھے یا نہیں؟ یہ تو ابھی شروع ہوئے۔ کیسے شروع ہوئے، کب شروع ہوئے، کیوں شروع ہوئے، کوئی پتہ نہیں۔ میڈیسنز لے رہے ہیں اور سمٹمز ریلیف ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سمٹمز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ بخار ہے، دوائی لی، بخار دوبارہ ہو گیا، ٹھیک ہوا، پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کا اسٹمک ہے، جب تک آپ کا اسٹمک ڈسٹرب رہے گا تب تک ہر چیز ڈسٹرب رہے گی۔ ہم کیا کھا رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری صحت کیسی ہے۔ جیسا کھائیں گے ہماری صحت ویسی۔ ہم وہ چیزیں کیوں نہیں کھاتے جو ہمیں اللہ نے ڈائریکٹلی دی ہیں؟ ہم وہ چیزیں کیوں کھاتے ہیں جو لوگوں نے خود بنائی ہیں؟ جیسے کہ برگر، پیزا، شاورما، کینڈ فوڈ، اسٹوریج فوڈ، باہر سے آئی ہوئی فوڈ، جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، اور پھر اس کو کھانے میں مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہضم کب ہوگی، اس کو ہم نے کتنا ٹائم دیا کہ وہ ہضم ہو سکے۔ فرض کرتے ہیں ہم نے میڈیسن لی، کوئی نہ کوئی مسئلہ جو تھا وہ ٹھیک ہوا، سمٹم جو تھیں وہ ٹھیک ہوئیں، پھر دوبارہ وہی سمٹم، پھر ہم نے میڈیسنز لے لی۔ تو میڈیسنز لے رہے ہیں اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہے، تو پھر میڈیسنز کا فائدہ کیا؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیسن نہ لیں، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو لینی چاہیے احتیاطی طور پہ، لیکن کیوں نہ ہم اپنی خوراک بہتر کر لیں، کیوں نہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، کیوں نہ اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر لیں۔ اس کے لیے آگے بہت سی ویڈیوز آئیں گی، لیکن آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیا ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کا جو نیچرل میکانزم ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کہ ہماری باڈی میں جو چیز جاتی ہے وہ ہضم ہوتی ہے، اس کا ایک پراپر ٹائم ہے، اس کا میکانزم ہے۔ اس کے بعد نیچرلی آپ کے معدے کو، آپ کی انٹسٹائن کو ایک ٹائم چاہیے جس کے ذریعے سے وہ ہیلنگ پروسیس کر سکے، خالی معدہ وہ ہیلنگ پروسیس کر سکے، تاکہ جو آپ کے کیمیکلز، جو آپ کے ٹاکسنز، جو آپ کی وہ خوراک جو ہضم نہیں ہوئی وہ کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ پیشاب کے ذریعے سے، وہ پخانے کے ذریعے سے، وہ پسینے کے ذریعے سے، وہ کھانسی کے ذریعے سے، وہ سانس کے ذریعے سے باہر نکلے۔ یہ رستے ہیں نکلنے کے۔ جہاں یہ رستے خراب ہو رہے ہیں وہاں پہ مسئلہ بن رہا ہے۔ وہ مسئلہ کہاں سے بن رہا ہے؟ سارا خوراک کی وجہ سے۔ تو ہمیں کیوں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بلڈ پریشر ہے، ہمیں کولیسٹرول ہے، ہمیں یورک ایسڈ ہے، تھائرائڈ ہے، ڈائبٹیز ہے، اسٹون ہے، سسٹم ہے، کچھ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے خوراک سے اپنے اندر لے کے گئے، اور وہ آہستہ آہستہ معدے کے ذریعے سے نا ہضم ہوتے ہوئے ڈپازٹ ہوتی ہمارے ڈفرینٹ آرگنز میں چلی گئیں، ڈفرینٹ جگہ پہ چلی گئیں، اور انہوں نے ساری کی ساری بیماریاں کاز کر دیں۔ تو آئیے میرا ساتھ دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی لائف جئیں جو نیچرل ہو، جس میں ہم ساری کی ساری چیزیں نیچرل استعمال کریں، وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، وہ نہیں جو انسان نے بنائی ہیں۔ ہمیں چینی کو چھوڑنا ہوگا، ہم چینی کی جگہ چھوٹ یوز کر سکتے ہیں، شکر یوز کر سکتے ہیں، گڑ یوز کر سکتے ہیں، واٹس ایور یو وانٹ، لیکن سنتھیٹک نہیں، ہم نیچرل چیزیں کھائیں۔ تو آئیے میرا ساتھ دیجیے، امید ہے آپ لوگ اپنے مسئلے شیئر کیجیے، انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان مسئلوں کو ٹھیک کریں گے۔ یہ سارے مسئلے، موٹاپا کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایکنی، رنکل، سپوٹ، ہیئر فال کب، کیسے، کس طرح ہوا، ہائی بلڈ پریشر، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ ہم نے پوری کی پوری اپنے ڈائٹ پلان کو ہم نے خراب کر لیا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اور سیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے حدیث پاک میں مفہوم بھی ہے کہ دل ایک ایسی چیز ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، مفہوم ہے کہ ہمارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہوا تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ تو رہی روحانی اعتبار سے بات کہ دل ٹھیک ہے تو روح بھی ٹھیک ہے، روح ٹھیک ہوگی تو اعمال بھی ٹھیک ہوگے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم مینٹلی اپسیٹ ہیں، کسی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، تو جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک کیسے ہوں گے؟ جب ہم اچھی خوراک لیں گے، اچھی ڈائٹ پلان فالو کریں گے،
ہم واک کریں گے، اپنی لائف اسٹائل کو، روٹین کو چینج کریں گے، تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں گے، جہاں پیسے دوائیوں پہ لگا رہے ہیں وہاں پیسے تھوڑے سے کھانے پہ خوراک پہ لگا لیں. تو یہ تو وہی مثال ہوگی نا، جیسے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یار یہ کرنا تو بہت مشکل ہے، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا بہت مشکل ہے، فلاں چیزوں کو کرنا بہت مشکل ہے، تو بلیو میں کچھ مشکل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کوڑا کرکٹ جمع ہوتا جا رہا ہے، اس کوڑا کرکٹ کو ڈیلی بیسس پہ ایک جو ہے وہ بندہ آتا تھا، اس کوڑا کرکٹ کو اٹھا کے ڈسٹ بین آپ کی رکھ کے چلا جاتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کوڑے والے نے آپ کو جواب دے دیا موبائل پہ کال کر کے، جی میں تو نہیں آ سکتا 4-5 دن سے. تو اچانک سے پھر کوڑا بڑھتا گیا، آپ کی لائف اتنی بیزی ہے کہ آپ کسی کو ارینج نہیں کر پا رہے، تو وہ کوڑا بڑھتا گیا، 2-3 دن 4 دن گزر گئے، ایسے ایسے اس میں اسمیل آتی رہی. پھر اس کے اوپر جیسے کہ مکھیاں آ گئیں، کیڑے آ گئے اور چوہے آ گئے، وٹس ایور از دس. اب وہ آپ کے ساتھ والے، آپ کے گھر والے پریشان ہیں، آپ بیٹھیں گے مشورہ کریں گے، آپ کے ہمسائے آ گئے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی اسمیل، اتنے کیڑے مکوڑے، اتنی جو ہے نا وہ گندگی کیوں آ رہی ہے. تو وہ کیا کریں گے جی، اب بازار جائیں گے جی، ایسا کرتے ہیں کیڑے جو ہے نا وہ مارنے والا سپرے استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر ایسا کر لیتے ہیں جی چوہے مارنے والا سپرے استعمال کر لیتے ہیں، ایئر فریشنر استعمال کر دیتے ہیں، تاکہ جو اسمیل ہے گندگی کی وجہ سے وہ ہم اپنے روم میں سے، اپنے گھر میں سے ٹھیک کر سکیں. تو کیا خیال ہے آپ کا، وہ جو 500 1000 2000 آپ نے اس کے اوپر بھر لیا ہے، آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کو اچانک رستے میں ایک بندہ مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ چیزیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ اسے سارا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ سیانہ بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو کوڑا کرکٹ آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اسی کو نکال دیں. پھر آپ میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ گندے کروں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور کسی اور بندے کو بھی ارینج نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے جب سارے کے سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں، وہ چیزیں جو ہے کیا اسے کہتے ہیں خوشبو کے لیے ڈفرینٹ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے ادویات استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وائی آر یو ناٹ روٹنگ آؤٹ دا کاز، کہ وہ کاز کیا ہے جس وجہ سے وہ ڈیزیز ہو رہی ہے، وہ کاز کیا ہے جس وجہ سے یہ کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں. وہ کاز یہ تھا، وہ گند جو بڑھا تھا، اس گند کو نکالنا تھا. تو جب تک آپ اس گند کو نہیں نکالیں گے وہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں نکلیں گے. ایک دفعہ ختم ہوں گے پھر دوبارہ آ جائیں گے، آپ سے پہلے کریں گے پھر ختم ہوں گے پھر آ جائیں گے. تو بیماری کی سمٹم بھی ایسی ہیں، سمٹمز آئیں، آپ نے دوائی لی اور ختم ہو گئی وہ سمٹم، پھر دوبارہ آ گئی. تو پھر میڈیسن نے کیا کیا آپ کے ساتھ. تو آئیے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیجیے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر سے جمع ہوا ٹاکسنس، کیمیکلز، ویسٹ پروڈکٹس، فیٹ، اپنی چیزیں، لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے تب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو آپ کو بہت ضرورت ہے ہماری. سو اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ اس. انشاءاللہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی، اور کیپ اس ان ٹچ اپنے ڈائٹ پلانس کے لیے، اپنی روٹینز کے لیے، اپنے جتنی بھی کرونک ڈیزیز جو میں بتا چکا ہوں ان سب کے لیے، اور ایک ہیلتھی لائف اسٹائل کیسے جینا ہے اس کے لیے بھی. اور آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے تب بھی آپ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ.